معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ فرانس میں مسلمان رہنماؤں کو جمہوری اقدار پر حامی بھرنے کے لیے 15 دن کی مہلت۔ کابل میں ریکٹ سے کیے گئے حملوں میں 5 افراد ہلاک، 21 زخمی۔ خلائی مخلوق کا انسانوں سے رابطہ، سائنسدانوں کا دعویٰ۔ امن معاہدہ، آرمینیا نے ضلع اقدام کا کنٹرول آذربائیجان کی فوج کے حوالے کر دیا۔ سعودی عرب نے G20 اجلاس سے پہلے سلجھایا غلط نقشے والا تنازع، واپس لیا بینک نوٹ۔ یوگی حکومت میں لو جہاد کرنے پر 5 سال قید اور بھاری جرمانہ، قانون سازی کے لیے مسودہ تیار۔ وزیر اعلیٰ کو دہشت گردوں سے جوڑنے کے خلاف TRS الیکشن کمیشن سے رجوع۔ G20 ممالک کا سربراہی اجلاس آج سے ریاض میں منعقد ہوگا۔ KCR اور جگن موہن ریڈی مودی کے ATM قائدین۔ بہار میں زندہ جلائی گئی گلناز کو انصاف دلانے کے لیے ممبرا میں کینڈل مارچ۔ GHMC انتخابات 2020 کے لیے کل 1932 امیدوار میدان میں۔ راجوری میں LOC پر گولہ باری، فوجی حوالدار جاں بحق، دوسرا زخمی۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد بادشاہ کا دورہ رائے چوٹی، جامعہ مسجد میں شہر کے مسلم نمائندوں سے جائزی اجلاس، MLA رائے چوٹی شری کانت ریڈی بھی شریک۔ ضلع کڑپا میں کووڈ-19 کے 70 نئے معاملے مصدقہ، جملہ تعداد 54,171 ہو گئی۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ فرانس میں مسلمان رہنماؤں کو جمہوری اقدار پر حامی بھرنے کے لیے 15 دن کی مہلت۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے مسلم رہنماؤں سے گفتگو میں کہا ہے کہ وہ جمہوری اقدار کے چارٹر پر رضامندی اختیار کریں، جو کہ فرانس میں انتہا پسند اسلام کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کا حصہ ہے۔ بدھ کو فرانسیسی صدر نے فرینچ کونسل آف مسلم فیٹ CFCM کو 15 دن کی مہلت دی ہے کہ وہ اس عرصے میں وہ فرانس کے وزارت داخلہ کے ساتھ کام کریں۔ کابل میں ریکٹ سے کیے گئے حملوں میں 5 افراد ہلاک، 21 زخمی۔ کابل میں ریکٹ سے کیے گئے حملوں میں 5 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے۔ یہ اطلاع ون ٹی وی نیوز براڈ کاسٹر نے افغان وزارت صحت کے حوالے سے دی ہے۔ پہلے یہ رپورٹ آئی تھی کہ سینٹرل کابل کے مختلف علاقوں میں 14 ریکٹ سے کیے گئے حملوں میں 3 شہری اور 11 دیگر لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ خلائی مخلوق کا انسانوں سے رابطہ، سائنسدانوں کا دعویٰ۔ امریکی سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ترقی یافتہ خلائی مخلوق نے انسان سے رابطے کے لیے ریڈیو سگنل بھیجے ہیں۔ امریکی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے دور خلا سے آنے والے ایسے ریڈیو سگنل دریافت کر لیے ہیں جو کسی ذہین خلائی مخلوق کی جانب سے ہو سکتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ سائنسدانوں نے یہ دعویٰ سورج جیسے 31 ستاروں کی سمت سے آنے والے کروڑوں ریڈیو سگنلوں کو کھنگالنے اور ان میں سے محسوس ہونے والے سگنلوں کا مزید تفصیلی اور محتاط تجزیہ کرنے کے بعد کیا گیا ہے۔ امن معاہدہ، آرمینیا نے ضلع اقدام کا کنٹرول آذربائیجان کی فوج کے حوالے کر دیا۔ آذربائیجان کی فوج ناگورنو کاراباغ میں آرمینیا کی جانب سے واپس کیے گئے ضلع اقدام میں داخل ہو گئی ہے۔
آذری صدر کہتے ہیں کہ اقدام شہر کو پہلی حالت میں بحال کریں گے۔ ادھر آرمینین دارالحکومت میں جنگ بندی کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا میں ہونے والے امن معاہدے کے بعد یروان حکومت نے وعدے کے مطابق 3 علاقوں میں سے پہلے ضلع اقدام کا کنٹرول آذری فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ سعودی عرب نے G20 اجلاس سے پہلے سلجھایا غلط نقشے والا تنازع، واپس لیا بینک نوٹ۔ سعودی حکومت نے 20 ریال کے اس بینک نوٹ کو واپس لے لیا ہے جس پر ہندوستان کا غلط نقشہ چھپا گیا تھا۔ اس نوٹ میں جموں کشمیر اور لداخ کو ہندوستان سے الگ دکھایا گیا تھا۔ نوٹ پر چھپے نقشے کو لے کر ہندوستان نے سخت اعتراض کیا تھا۔ G20 اجلاس سے ٹھیک پہلے سعودی عرب نے ہندوستان کے غلط نقشے والے تنازع کو سلجھا لیا ہے۔ وہاں کی حکومت نے 20 ریال کی اس بینک نوٹ کو واپس لے لیا ہے جس پر ہندوستان کا غلط نقشہ چھاپا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس متنازع نوٹ کو واپس لینے کے علاوہ اس کی چھپائی کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ 28 اکتوبر کو ریاض میں ہندوستان کے سفیر اوصاف سعید نے نوٹ پر غلط نقشے کا معاہدہ اٹھایا تھا۔ پچھلے دنوں وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شری واستو نے بھی سعودی حکام کے ساتھ غلط نقشے کا معاملہ اٹھایا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ 20 ریال کے اس بینک نوٹ کو G20 اجلاس کی یادگار کے طور پر نکالا گیا تھا۔ یوگی حکومت میں لو جہاد کرنے پر 5 سال قید اور بھاری جرمانہ، قانون سازی کے لیے مسودہ تیار۔ محکمہ داخلہ نے محکمہ قانون و انصاف کو لو جہاد پر بنائے جانے والے قانون کا مسودہ بھیجا ہے۔ حکومت کے دعوے کے مطابق اس قانون کا مقصد لالچ، دباؤ، دھمکی یا شادی کا دلاسا دے کر تبدیل مذہب کی روک تھام ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت نے جمعہ کے روز محکمہ قانون و انصاف کو لو جہاد مخالف قانون کا مسودہ بھیجا ہے۔ UNI نے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ ریاست کے محکمہ داخلہ نے محکمہ قانون و انصاف کو لو جہاد پر بنائے جانے والے قانون کا مسودہ بھیج دیا ہے جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو دہشت گردوں سے جوڑنے کے خلاف TRS الیکشن کمیشن سے رجوع۔ بنڈی سنجے کے خلاف کارروائی کرنے کی یادداشت پیش۔ فلاحی اسکیمات پر عمل آوری کیا دہشت گردی ہے؟ حکمران TRS پارٹی نے وزیر اعلیٰ KCR کو غدار قرار دیتے ہوئے دوسرے نازیبا ریمارکس کرنے کے ساتھ شہر حیدرآباد کے امن و امان کو نقصان پہنچانے اور مذہبی جذبات بھڑکانے والے تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے کے خلاف کارروائی کرنے کی الیکشن کمیشن کو یادداشت پیش کی۔ انتخابی قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے بنڈی سنجے کے خلاف IPC سیکشن کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل کی۔ اس سلسلے میں TRS کے رکن قانون ساز کونسل B راجیشور ریڈی، TRS کے اسٹیٹ جنرل سیکریٹری بھارت کمار اور کمشنر پارتھا سارتھی سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی ہے۔ G20 ممالک کا سربراہی اجلاس آج سے ریاض میں منعقد ہوگا۔ سعودی عرب کی قیادت میں G20 ممالک کا سربراہی اجلاس آج سے ریاض میں ہو رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سعودی عرب میں 2 روزہ G20 ورچوئل سربراہ کانفرنس 21 نومبر سے شروع ہو رہی ہے اور یہ اس گروپ کی 15ویں سالانہ کانفرنس ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ کورونا کی وبا کے باعث یہ کانفرنس انتہائی اہم ہے جس میں عالمی معیشت کو متاثر کرنے والے مسائل پر بحث ہوگی۔ KCR اور جگن موہن ریڈی مودی کے ATM قائدین۔ جنرل سیکریٹری انچارج تلنگانہ کانگریس پارٹی مانکیم ٹیگور MP نے KCR، جگن موہن ریڈی اور نوین پٹنائک کو BJP کے لیے ATM قائدین سے تعبیر کیا ہے۔ مرکزی حکومت کے خلاف مہم چلانے سے متعلق KCR کے اعلان کے بعد مانکیم ٹیگور نے ٹویٹر پر لکھا کہ جب کبھی مودی اور امت شاہ کو راجیہ سبھا میں ضرورت رہی تھی TRS نے تائید کی ہے، لیکن اب مرکز کے خلاف مہم کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چندر شیکھر راؤ، نوین پٹنائک اور جگن اپنی ٹائم مودی قائدین ہیں، جب بھی ضرورت پڑے حکومت کی تائید کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بہار میں زندہ جلائی گئی گلناز کو انصاف دلانے کے لیے ممبرا میں کینڈل مارچ۔ بہار میں زندہ جلائی گئی گلناز کو انصاف دلانے کے لیے ممبرا میں NCP کی جانب سے جمعہ کی شب کینڈل مارچ نکالا گیا اور بہار حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے۔
مظاہرین نے اعلان کیا ہے کہ جب تک گلناز کے مجرموں کو سزا نہیں مل جاتی تب تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ کینڈل مارچ ممبرا ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع ایم گیٹ سے ممبرا پولیس اسٹیشن کے قریب واقع بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر چوک تک نکالا گیا۔ جی ایچ ایم سی انتخابات 2020 کے لیے کل 1932 امیدوار میدان میں۔ آئندہ ماہ ہونے والے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن جی ایچ ایم سی کے انتخابات کے لیے 1932 امیدواروں نے 2602 کاغذات نامزدگی بھرے ہیں۔ مزید یہ کہ کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا آخری جمعہ کے دن جی ایچ ایم سی انتخابات کے لیے 1412 امیدواروں کے ذریعے تقریباً 1937 نامزدگی داخل کی گئیں۔ راجوری میں ایل او سی پر گولہ باری، فوجی حوالدار جاں بحق، دوسرا زخمی۔ جموں کشمیر کے ضلع راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر جمعہ اور ہفتے کے درمیانی شب ہندوستان اور پاکستان کی فوج کے درمیان گولہ باری کے نتیجے میں ایک فوجی حوالدار جاں بحق اور دوسرا زخمی ہوا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پاکستانی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ضلع راجوری میں ایل او سی پر نوشہرہ سیکٹر میں جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنا کر گولہ باری کر دی۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد بادشاہ کا دورہ رائے چوٹی، جامعہ مسجد میں شہر کے مسلم نمائندوں سے جائزی اجلاس، ایم ایل اے رائے چوٹی شری کانت ریڈی بھی شریک۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، امجد بادشاہ نے آج رائے چوٹی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے رائے چوٹی کے مسلم قائدین و نمائندوں کے ساتھ مل کر جامعہ مسجد میں اجلاس منعقد کیا، مسلمانوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی رائے چوٹی شری کانت ریڈی، چیف گورنمنٹ وہب بھی موجود تھے۔ مقامی قائدین نے نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش سے کہا کہ رائے چوٹی میں واقع کئی مساجدوں کو آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے کئی مسائل درپیش ہے۔ ایسی مساجدوں کو آمدنی کے ذرائع پیدا کرنے پر زور دیا گیا۔ امجد بادشاہ نے کہا کہ گزشتہ 2 انتخابات کے موقع پر بھی یہاں کے مسلمانوں نے وی ایس آر کانگریس کے امیدوار کو کامیاب بنایا ہے، جس کے لیے پارٹی مسلمانوں کی شکر گزار ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی کی جانب سے مسلمانوں کو انتخابات کے موقع پر دیے گئے تمام تیقینات کو پورا کیا ہے۔ جگن موہن ریڈی باتوں کا نہیں بلکہ عمل میں یقین رکھنے والا قائد ہے۔ برسر اقتدار آنے کے اندرون 6 ماہ رائے چوٹی میں وقف اراضی جو کہ ایک زمانے سے مسائل کا شکار رہی، اس کا حل کر دیا گیا۔ تلگو دیشم حکومت کے دور میں مسلمانوں کے خلاف درج مقدمات کو ختم کرنے کے مسئلے کو بھی جلد ہی حل کر دیا جائے گا۔ ریاستی کابینہ میں اس سلسلے میں فیصلہ کر کے جھوٹے مقدمات کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ ضلع کڑپا میں کووڈ-19 کے 70 نئے معاملے مصدقہ، جملہ تعداد 54,171 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں کرونا وائرس کے 70 نئے مریض مثبت پائے گئے ہیں، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 54,171 ہو چکی ہے۔ ضلع میں وبا میں کمی واقع ہوئی ہے لیکن خاتمہ نہیں ہو سکا ہے۔ آج 83 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہوئے ہیں۔ تاحال 53,317 مریض صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ آج تک 518 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے عوام میں شعور بیداری کے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے مطر علی خان کی رپورٹ۔ ضلع ایس پی کڑپا کے کین انبراجن کے احکامات کے تحت کرونا وائرس کے انسداد میں لاپرواہی برتتے ہوئے بغیر ماسک کے باہر نکلنے والے 236 افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے 82,270 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو